بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، آج ہم اپنے جو ہم نے سیریز شروع کی ہے اپنے ویڈیوز کی، پارٹیکولرلی جس طرح ہم نے پہلے بتایا تھا کہ لا اسٹوڈنٹس اور ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، جو بگنرز ہیں، جو بھی ابتدائی سٹیج پر ہیں اپنی وکالت کے، تاکہ ان کو کچھ نہ کچھ اس سے مدد ملے، کچھ نہ کچھ وہ سیکھیں. تو آج ہم بہت اہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو بیل سے ریلیٹڈ ہے، ضمانت سے ریلیٹڈ ہے. بیل میٹرز ینگسٹرز کے لیے اور کرمنل پریکٹس جو ہمارے وکلاء کرتے ہیں اس کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ کرمنل لا میں کانسیپٹ آف بیل جو ہے، یا جو جورسپروڈنس ہے بیل میٹرز کا، وہ فار دا لاسٹ 60-70 ایئرس بہت زیادہ ڈیولپ ہوا ہے تھرو ججمنٹس آف دی ہائی کورٹس، ڈفرینٹ ہائی کورٹس، تھرو ججمنٹس آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان. تو مختلف قسم کے اس میں فیصلے آئے ہیں. اس سلسلے میں ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ سم آف دی offenses are bailable while some of the offenses are non bailable. ابھی بیلیبل اور نان بیلیبل کا کنسیپٹ بعض ہمارے اسٹوڈنٹس یہ لیتے ہیں کہ جو جرم ناقابل ضمانت ہے تو اس میں ضمانت ہو ہی نہیں سکتی. یہ کانسیپٹ جو ہے یہ کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے. یہ اصل میں بیلیبل اور نان بیلیبل کا جو کانسیپٹ ہے یہ شیڈول 2 کرمنل پروسیجر کوڈ کے ساتھ جو دیا گیا ہے اس میں باقاعدہ اس کا کالم ہے. اس میں یہ مینشن کیے گئے ہیں کہ کون سے افینسز بیلیبل ہیں انڈر دی پاکستان پینل کوڈ اور کون سے افینسز نان بیلیبل ہیں. پھر اس میں ٹو فردر ایلیبوریٹ بیلیبل افینسز کی فلاسفی یہ ہے کہ بیلیبل افینسز میں جو ایکیوز چارج ہوتا ہے اس میں اسٹیٹ کو اس کی کسٹڈی کی ضرورت نہیں رہتی. انڈر سیکشن 496 CRPC جیسے ہی وہ ایکیوز کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے، دین اینڈ دیئر ایز اے رائٹ اس کو بیل پر رہا کیا جاتا ہے. تو اس میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ بیلیبل افینسز میں انڈر سیکشن 496 CRPC whenever an accused is produced before the court is bound, legally bound, and this is the right of accused, that he will be released on bail then and there. یا وہ ذاتی مچلکہ داخل کرے گا عدالت میں یا شورٹیز دے گا، وہ کورٹ کی پھر ڈسکریشن ہوتی ہے. تو 496 CRPC میں یہ مینشن کیا گیا ہے، اور یہ بیلیبل اور نان بیلیبل کا جو ٹیبل ہے وہ شیڈول 2 میں دیا گیا ہے کرمنل پروسیجر کوڈ میں. نان بیلیبل افینسز کی فلاسفی یہ ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں ضمانت ہو ہی نہیں سکتی. اگر ایکیوز ارسٹ ہو جائے تو مجسٹریٹ کے کورٹ سے سپریم کورٹ تک وہ ضمانت اس کی ریجیکٹ ہو جائے. نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے. اس میں کانسیپٹ یہ ہے، اس کی فلاسفی یہ ہے، جورسپروڈنس یہ ہے کہ نان بیلیبل افینسز میں جو ایکیوز چارج ہوتا ہے اس میں اسٹیٹ کو اس کی کسٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے کہ فردر اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، فردر اس کو انٹروگیٹ کیا جائے، یا اس کی کسٹڈی اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ اس کا باہر پھرنا، آزاد رہنا معاشرے کے لیے، اسٹیٹ کے لیے پھر خطرے کا باعث بنتا ہے. اسی وجہ سے اس کو کسٹڈی میں رکھا جاتا ہے. تو بیلیبل اور نان بیلیبل کا یہ کانسیپٹ ہے. پھر بیل جب ملتی ہے ایکیوزڈ کو، اس کی کانسیپٹ یہ ہے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ کیس اس کا بالکل ختم ہو گیا، کیس فیصلہ ہو گیا. نہیں، کیس ٹرائل میں پھر وہ آئے گا، کورٹ پھر دیکھے گی، پرو اینڈ کنٹرا ایویڈنس کو دیکھے گی. اگر پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب ہوا تو اس کو پھر کنویکٹ کیا جائے گا، سزا دی جائے گی. اگر پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا تو پھر ملزم کو بری کیا جائے گا. اس کی یہ ہے. پھر جب نان بیلیبل افینس میں ایکیوزڈ کو ارسٹ کیا جاتا ہے تو سیکشن آف لا جو ہے اس کے لیے کرمنل پروسیجر کوڈ کا وہ 497 CRPC پھر اس کو انووک کیا جاتا ہے. جس طرح بیلیبل افینسز میں 496 CRPC آتا ہے، نان بیلیبل افینسز میں 497 CRPC آتا ہے. اور پروسیکیوشن کو یا مخالف فریق کو نوٹس دینے کے بعد، اس میں نوٹس ضروری ہوتا ہے 497 CRPC میں، نوٹس دینے کے بعد پھر عدالت فائل کا جائزہ لیتی ہے، وکلاء کے آرگومنٹ سنتی ہے. اگر گراؤنڈز بنتے ہوں بیل پر ریلیز کرنے کے تو پھر ایکیوز کو ریلیز کیا جاتا ہے بیل پر. اگر کورٹ کے خیال میں
بادی النظر میں ایکیوز کے خلاف کیس بنتا ہو پھر اس کی بیل خارج ہو جاتی ہے. تو اگر ایٹ دی فرسٹ انسٹنس آپ مجسٹریٹ کی کورٹ میں جاتے ہیں, ادھر خارج ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر آپ کورٹ آف سیشن جاتے ہیں, ادھر سے بھی خارج ہوتی ہے. اس کے بعد پھر آپ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جورسڈکشن انووک کرتے ہیں فار دی پرپز آف بیل. اچھا, پھر 497 کے اپنے گراؤنڈز ہیں کہ کون سے گراؤنڈز آپ ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں عدالت میں جدھر آپ کو بیل ملتی ہے. اس میں 497 میں جو گراؤنڈز مینشن کیے گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ if the accused is minor, if the accused is sick or infirm person, extreme old age, or if the accused is a female accused, or if the case is a further inquiry, or the offense is not covered by the prohibitory clause of Chapter 1 میں CRPC, 497 CRPC کے prohibitory clause میں نہیں آتا. تو یہ گراؤنڈز مینلی پریویل کرتے ہیں عدالت میں, عدالت کے سامنے, کہ کسی ملزم کو ضمانت پر رہا کیا جائے, ضمانت بعد از گرفتاری, پوسٹ ارسٹ بیل پر انڈر سیکشن 497 CRPC. اس میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو گراؤنڈز دیے گئے ہیں یہ فائل پر ہونے چاہیے. یہ ایکیوز کے کاؤنسل کا, ایکیوز کے وکیل کی ڈیوٹی ہے کہ یہ گراؤنڈز جو ہے اس میں جو بھی گراؤنڈ آپ لیتے ہیں وہ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ فائل پر یہ چیزیں ہیں یا نہیں. ریگارڈنگ دی النس آف ایکیوز, ایج آف ایکیوز, مائنر ہے, ایکسٹریم اولڈ ایج ہے. ریگارڈنگ فیمیل ایکیوز, پروہیبٹری کلاس, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ پروہیبٹری کلاس, ابھی یہ کوشچن آئے گا کہ پروہیبٹری کلاس کیا ہے. تو انڈر دی پاکستان پینل کوڈ جن افینسز کی سزا 10 سال تک ہے وہ پھر نان پروہیبٹری کلاس میں آتی ہے, اور 10 سال سے اوپر جن افینسز کی سزا ہے وہ پھر پروہیبٹری کلاس میں آتی ہے, ممنوع شک میں 497 کی. تو اس میں اگر 10 سال تک سزا ہو پھر یہ رائٹ نہیں ہے ایکیوز کا کہ اس کو بیل پر رہا کیا جائے, تب بھی یہ ڈسکریشن ہے. لیکن روٹین میں ان نارمل کیسز جب ایکسٹرا آرڈینری کیسز اس میں سرکمسٹانسز نہ ہوں, نارملی ایکیوز کو بیل پر رہا کیا جاتا ہے. لیکن یہ اس کا حق نہیں ہے, آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. اگر وہ ہیبیچول افینڈر ہے, ہارڈ اینڈ ڈیسپریٹ افینڈر ہے, اگر وہ بار بار یہ ریپیٹ کرتا ہے تو پھر اگر پروہیبٹری کلاس میں فال نہ بھی کرتا ہو اس کا جرم, ایون دین ایکیوز کو بیل پر رہا نہیں کیا جاتا. جبکہ اگر پروہیبٹری کلاس میں آتا ہے, فار ایگزامپل یہ ٹیررزم کا کیس ہے, فار ایگزامپل یہ مرڈر کیس ہے, یا جس طرح کے ریپ کیسز ہیں جس میں سزا 10 سال سے اوپر ہے, اس میں ٹوٹلی یہ کورٹ کی ڈسکریشن ہوتی ہے کہ اس کو بیل پر رہا کیا جائے یا رہا نہیں کیا جائے. تو یہ پروہیبٹری اور نان پروہیبٹری کلاس کا ہو گیا. فردر انکوائری کا جو ہے یہ بہت وائڈ سکوپ ہے, بہت وائڈ. آپ دیکھیں گے ہائی کورٹ کے, سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں کہ جی کیس آف فردر انکوائری انڈر سب سیکشن 2 آف 497 CRPC is made out, therefore the accused is released on bail. تو یہ 497 میں جب آپ فردر انکوائری کا گراؤنڈ لیتے ہیں تو کیس فائل پر ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ فردر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے, فردر انکوائری کی ضرورت ہے. ابھی تک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ڈیفینیٹ کنکلوژن تک نہیں پہنچی کہ جی ملزم کی ملزمیت کا فیصلہ کر سکے. تو اگر یہ سرکمسٹانسز بنتے ہیں پھر آپ کا بہت اچھا فردر انکوائری کا کیس بنے گا اور اس میں یہ پھر آپ لے سکتے ہیں. تو یہ چیزیں 497 میں پوسٹ ارسٹ بیل میں آپ کے لیے پریویل کرتے ہیں. اس میں ایک اور گراؤنڈ بھی ہے کہ اسٹیچوٹری گراؤنڈ. اسٹیچوٹری گراؤنڈ ہم اس کو کہتے ہیں, بیل آن دی اسٹیچوٹری گراؤنڈ, کہ جن جرائم کی سزا لائف امپریزنمنٹ ہے, ڈیتھ سینٹنس ہے, ملزم نے 2 سال جیل میں گزارے ہیں لیکن ٹرائل کا فیصلہ نہیں ہوا, تو پھر ملزم عدالت کو اپلیکیشن کر سکتا ہے, پٹیشن کر سکتا ہے کہ جی 2 سال میں استغاثہ نے اپنے گواہ پیش نہیں کیے, کیس کا ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوا, تو مجھے ضمانت پر رہا کیا جائے. وہ جرائم جن کی سزا عمر قید اور سزائے موت ہو اس میں 2 سال کی اس کے لیے اسٹیچوٹری گراؤنڈ بنتی ہے. اور اگر جن جرائم کی سزا 10 سال سے کم ہو, 10 سال تک ہو, اس میں 1 سال اگر مسلسل ملزم جیل میں گزارے اور اس کا ٹرائل کنکلوڈ نہ ہو, کیس فیصلہ نہ ہو, تو پھر آن اسٹیچوٹری گراؤنڈ ملزم ضمانت کا حقدار بن جاتا ہے. لیکن اس میں آپ یہ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ڈیلے ہے ڈیورنگ دی ٹرائل یہ ملزم کی وجہ سے نہ کی گئی ہو,
یہ استغاثہ کی وجہ سے کی گئی ہو، یہ گواہان کی وجہ سے کی گئی ہو، پھر ایز اے میٹر آف رائٹ یہ ملزم سٹیچوٹری گراؤنڈ لے سکتا ہے. لیکن اگر یہ ڈیلے ملزم کی وجہ سے یا ملزم کے وکیل کی وجہ سے کی گئی ہو تو وہ پیریڈ پھر اس سے ایکسکلوڈ ہوگا، وہ پھر ایز اے رائٹ ایکیوز پھر بیل کلیم نہیں کر سکتا. یہ آپ کو یاد رکھنے کی چیز ہے. اچھا، پھر ایک اور اس میں بہت اہم چیز ہے کہ اگر بیل مل جائے اور اس کی کینسلیشن کے لیے پھر کمپلیننٹ کے ساتھ یا پروسیکیوشن کے پاس کون سی ریمیڈی ہے، تو اسی 497 میں سب سیکشن 5 ہے، 497 سب سیکشن 5، اس میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ پھر آپ بیل کینسلیشن کے لیے جا سکتے ہیں. اس کے اپنے گراؤنڈز ہیں. بیل کینسلیشن کے گراؤنڈز کون سے ہیں؟ اگر آرڈر آف دی کورٹ، بیل گرانٹنگ کورٹ از ایلیگل، انلافل، اگینسٹ دی لا، وداؤٹ جورسڈکشن. اگر ایکیوز کو بیل ملنے کے بعد ایکیوز جو ہے پروسیکیوشن ایویڈنس کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرے، گواہان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرے، اس کے بعد بھی آپ اس کے کینسلیشن کے لیے جا سکتے ہیں. اگر ملزم دوبارہ ریپیٹ کرے وہ آفینس، ایک دفعہ اس کو بیل ملی ہو، آن بیل ہو، اور وہ پھر ریپیٹ کرے، اس کے بعد بھی پھر آپ کینسلیشن کے لیے جا سکتے ہیں 497 سب سیکشن 5 کے تحت. تو آپ استدعا کر سکتے ہیں عدالت کو کہ in the given circumstances the accused misuse his right of bail, therefore his bail be cancelled. تو وہ پھر حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پھر عدالت اس کو کینسل کرتی ہے یا نہیں. ابھی پھر آتے ہیں، یہ تو پوسٹ ارسٹ جو بیل ہو گیا گرفتاری کے بعد. ایک کنسیپٹ ہم بہت سنتے ہیں، ضمانت قبل از گرفتاری، پری ارسٹ بیل، بیل بیفور ارسٹ، BBA. یہ جو بیل ہے یہ گرفتاری سے پہلے، جب پولیس آپ کو ابھی تک آپ کو گرفتار نہیں کیا گیا لیکن آپ کے خلاف کوئی کیس رجسٹرڈ ہو، تو انڈر سیکشن 498A آف دی CRPC آپ عدالت کی جورسڈکشن انووک کر سکتے ہیں کہ جی there is apprehension that I will be arrested by the police in certain case, so grant me pre-arrest bail. تو اس کو پھر ضمانت قبل از گرفتاری کہا جاتا ہے، اس کو پری ارسٹ بیل کہا جاتا ہے لا میں، اس کو بیل بیفور ارسٹ بھی کہتے ہیں یا BBA بھی کہتے ہیں. اس کے اپنے گراؤنڈز ہیں، لیکن 2-3 اس کے مین گراؤنڈز ہیں کہ جی میلافائڈی ہے، کہ جی دی ایکیوز واز چارج ود میلافائڈ انٹینشن، اور دی پولیس وانٹ ٹو ارسٹ دی ایکیوز فار الٹیریئر موٹیوز، اور ابھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے ریسنٹلی ڈیسیژن دیے ہیں کہ جی فردر انکوائری کا گراؤنڈ جو ہے وہ بھی پری ارسٹ بیل کا گراؤنڈ بن سکتا ہے. تو یہ اس کے لیے مین گراؤنڈز ہیں. وہ گرفتاری سے پہلے اس کی ضمانت پھر اس میں وہ عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ ہو جاتی ہے، تو وہ 498A کے تحت CRPC کے تحت وہ گراؤنڈ کرتا ہے. ایک اور بیل اس میں پھر آ جاتی ہے، بیل آفٹر کنوکشن. یہ بہت اہم چیز ہے. انڈر سیکشن 426 CRPC یہ بیل پھر ملتی ہے آفٹر کنوکشن، سزایابی کے بعد. اس کے اپنے گراؤنڈز ہیں کہ ملزم کو سزا ملی، ملزم نے اپیل کی، لیکن اپیل میں ابھی ٹائم لگے گا اور ملزم کی سزا اتنی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اپیل پینڈنگ رہے اور اس کی سزا جیل میں پوری ہو جائے. تو انڈر سیکشن 426 CRPC آپ عدالت میں، اپیل عدالت میں جب آپ اپیل کرتے ہیں اگینسٹ دی کنوکشن، اس کے ساتھ ہی پھر آپ 426 CRPC کی پیٹیشن داخل کرتے ہیں کہ جی فار دی سسپینشن آف سینٹنس، کہ میری سزا معطل کی جائے ٹیل دی ڈیسیشن آف دی اپیل، اور مجھ کو بیل پر رہا کیا جائے. تو اس کے پھر اپنے گراؤنڈز ہیں. اس میں پھر وہ پیریڈز مینشن ہے کہ جی جس دوران، جس ٹائم تک اپیل فیصلہ نہ ہو، پھر اپیل عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ملزم کو ضمانت پر رہا کیا جائے. لیکن اس میں پھر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر اس کی اپیل خارج ہو گئی اور ماتحت عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا گیا، تو جتنا عرصہ اس نے بیل کے دوران گزارا ہے جیل سے باہر، وہ ایکسکلوڈ ہوگا اور باقی پیریڈ پھر یہ جیل میں گزارے گا ٹو سرو آؤٹ ہز سینٹنس. تو یہ 426 CRPC کے تحت یہ آتا ہے. ایک اور بیل جس کو ٹرانزٹ بیل کہا جاتا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. فار ایگزامپل ہم خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں، سوابی میں، اور کیس جو ہے وہ ڈیر اسماعیل خان کا ہے، یا سوات میں یا چترال میں آپ کے خلاف رجسٹرڈ ہو جائے، یا لاہور میں، کراچی میں اور کوئٹہ میں رجسٹرڈ ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ ملزم کو اگر فار ایگزامپل سوابی ڈسٹرکٹ میں ارسٹ کیا جاتا ہے، تو انڈر سیکشن 86 آف دی کرمنل پروسیجر کوڈ
آپ ثوابی کی عدالت میں درخواست دے سکتے ہیں کورٹ آف سیشن میں کہ جی مجھے ٹرانزٹ بیل پر رہا کیا جائے ٹو انیبل می ٹو اپیئر بیفور دی کورٹ ویئر دی offense was committed or where the case was registered against me. تو اس میں پھر آپ کو ٹرانزٹ بیل ملتی ہے عدالت سے. اس کی یہ انیبلنگ پروویژن ہے GST-CRPC کی کہ یہ عدالت آپ کو موقع دیتی ہے کہ آپ متعلقہ عدالت چلے جائیں جدھر آپ کے خلاف کیس ہو, ٹل دین آپ بیل پر رہیں. اسی وجہ سے اس کو ٹرانزٹ بیل یا سفری ضمانت کہا جاتا ہے کہ جی ٹرانزٹ بیل مجھے ملی ہے اور میں ثوابی میں اریسٹ ہوا ہوں, ثوابی کے سیشن کورٹ نے مجھے بیل دی. ابھی فار ایگزامپل سوات یا ڈی خان یا چترال مجھے جانا ہے تو رستے میں مجھے کوئی گرفتار نہ کر لے پولیس والے, تو میں اسی عدالت میں جا کر پھر سرنڈر کروں گا عدالت کو, ادھر اپنا BBA لوں گا, پری ارسٹ بیل لوں گا, یا ادھر پولیس کو میں اپنے آپ کو سرنڈر کروں گا کہ جی وہ مجھے اس میں گرفتار کریں. تو اس کو ٹرانزٹ بیل کہا جاتا ہے. لیکن ایک بات آپ بہت اہم اس میں یاد رکھیں, اگر یہ افینس آپ کے خلاف ود ان دی پروونس ہو تو جدھر آپ اریسٹ ہوئے ہوں اسی ضلع کے سیشن جج کو اختیار ہے انڈر سیکشن 86 آف دی CRPC کہ آپ کو ضمانت پر رہا کیا جائے. اور اس کے لیے گراؤنڈز بھی آپ کو بہت انٹرسٹنگ اس میں یہ ہے کہ آپ کو گراؤنڈز اس میں بھی جو 497 CRPC کے گراؤنڈ ہیں وہ گراؤنڈز آپ ٹرانزٹ بیل میں بھی لے سکتے ہیں متعلقہ سیشن جج سے. لیکن اگر یہ آؤٹ سائڈ دی پروونس آپ کے خلاف کیس رجسٹرڈ ہو, فار ایگزامپل کیس پرٹینس ٹو دی جورسڈکشن آف سندھ, بلوچستان اور پنجاب, لیکن آپ اریسٹ ہوئے ہوں خیبر پختونخوا میں, تو پھر متعلقہ سیشن جج کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. پھر آپ نے اپروچ کرنا ہے پشاور ہائی کورٹ میں. پشاور ہائی کورٹ سے پھر ایکسٹرا ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے وداؤٹ پروونس, اس میں ٹرانزٹ بیل آپ کو ملے گی ہائی کورٹ سے اگر یہ ٹرانزٹ بیل پری اریسٹ ہو اور آپ کو یہ اپریہنشن ہو کہ جی میں لاہور جا رہا ہوں, کراچی جا رہا ہوں, کوئٹہ جا رہا ہوں, متعلقہ عدالت میں مجھے گرفتار نہ کرے پولیس, تو پھر آپ ہائی کورٹ کو اپروچ کریں گے اور ہائی کورٹ آپ کو اس میں پری اریسٹ ٹرانزٹ بیل دے گی. پوسٹ اریسٹ ٹرانزٹ بیل کا تو آلریڈی میں نے ڈسکس کیا کہ متعلقہ سیشن جج کے پاس یہ اختیار ہے اگر ود ان دی پروونس ہو. آؤٹ سائڈ دی پروونس پری اریسٹ ٹرانزٹ بیل پر آپ جا رہے ہیں تو پھر آپ نے متعلقہ ہائی کورٹ کو اپروچ کرنا ہے تو وہ آپ کو پھر اس میں بیل دے گی. اچھا, اس میں ایک اور کنسپٹ ریسنٹلی ڈیولپ ہوا ہے پروٹیکٹیو بیل کا. پروٹیکٹیو بیل ایک ٹرانزٹ بیل کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس میں فار ایگزامپل ایکیوز چارج ہو ایک کیس میں اور وہ آؤٹ سائڈ دی کنٹری ہو, پاکستان سے باہر ہو, اس میں پھر آپ جو بیل پٹیشن داخل کرتے ہیں دیٹ از کپلڈ ود, اب آپ آرٹیکل 199 آف دی کنسٹیٹیوشن کے تحت پٹیشن بھی ریٹ پٹیشن بھی داخل کر سکتے ہیں کہ جی میرا ایکیوز جو ہے وہ آ رہا ہے فرام آؤٹ سائڈ دی کنٹری, پشاور ایئرپورٹ پر, لاہور ایئرپورٹ پر, فار ایگزامپل کراچی کوئٹہ ایئرپورٹ پر وہ لینڈ کرے گا, تو متعلقہ ہائی کورٹ پہ آپ پٹیشن داخل کرتے ہیں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ٹو پروہیبٹ دم فرام اریسٹنگ دی ایکیوز. تو پھر اس سرکمسٹانسز میں عدالت پھر آپ کو دیتی ہے کہ جی ٹیل دن ملزم کو اریسٹ نہ کیا جائے تاکہ وہ لینڈ کرے, وہ متعلقہ عدالت میں پیر ہو جائے, ٹیل دن اس کو آپ کو پروٹیکٹیو بیل ملتی ہے. تو وہ اس سلسلے میں یہ پروٹیکٹیو بیل ہے. باقی جو یہ گراؤنڈز ہم نے مینشن کیے ہیں 497 CRPC کے اپنے گراؤنڈز ہیں, 498A کے پری اریسٹ بیل کے اپنے گراؤنڈز ہیں, 426 CRPC بیل آفٹر کنوکشن آپ کو ملتی ہے تو اس کے پھر اپنے گراؤنڈز ہیں, اور پری اریسٹ اور پوسٹ اریسٹ ٹرانزٹ بیل کے اپنے اس میں آپ لے سکتے ہیں. تو یہ بہت وسیع سبجیکٹ ہے, ہم نے آپ کو شارٹلی اس کا آؤٹ لائن بتایا کہ جی آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں. باقی جتنی آپ پڑھتے ہیں اسٹیچوٹ بک آپ پڑھا کریں, ججمنٹس آپ پڑھا کریں, ریگولر آپ کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججمنٹس آپ نے پڑھنی چاہیے. جتنے زیادہ آپ اسٹیچوٹ بک پڑھیں گے, جتنے زیادہ آپ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججمنٹس آپ اسٹڈی کریں گے, اتنی زیادہ آپ کے پاس ووکیبلری آئے گی, اتنی زیادہ آپ کی سکلز جو ہے وہ شارپن ہوں گی. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے اسپیشلی ینگسٹرز سے, جو ہمارے بگنرز ہیں, جو ہمارے نوجوان وکلاء ہیں, کہ آپ پڑھا کریں اور بہت ایکسٹینسولی پڑھا کریں کہ جی ججمنٹس آپ ضرور پڑھا کریں, پریسیڈنٹس آپ پڑھا کریں, آپ کے اپنے نالج کے لیے بہت ہے. لیکن اس میں صرف میری آپ کو یہ ہے کہ نہ صرف اسٹیچوٹ پڑھا کریں, ججمنٹس پڑھا کریں, اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسری جنرل بکس بھی پڑھا کریں. آپ کو ہسٹری پڑھنی چاہیے, آپ کو پولیٹیکل ہسٹری پڑھنی چاہیے, آپ کو بایوگرافیز پڑھنی چاہیے, آپ کو انگلش لٹریچر پڑھنی چاہیے, آپ کو جو کلاسک لٹریچر ہے وہ آپ کو پڑھنی چاہیے.
چاہے اردو ہو چاہے انگلش ہو، تو یقین کریں اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا، آپ کی وہ جو ہے سکلز اس کے ساتھ وہ شارپن ہوں گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. ٹیل دین آپ خدا حافظ، بہت شکریہ. السلام علیکم.